میں گہری نیند سو رہی تھی کہ نیچے سے آنے والے شور سے میں جاگ گئی، اور پھر لاکھ کوششوں کے بعد بھی دوبارہ نیند نہ آئی۔ میرا نام انیلا ہے۔ ہم دو بہنیں اماں ابا کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، لیکن ہمارا فلیٹ مارکیٹ کے بالکل بیچ میں تھا۔ اسی وجہ سے صبح سے شام تک اتنا شور ہوتا کہ کھڑکیاں بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سبزی والا، گوشت والا، پھل فروٹ سب تو جیسے مقابلے میں لگے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی آواز نکالتے۔ مجال ہے جو کسی کے منہ کو چپ لگ جاتی۔ میں میٹرک میں تھی، اور اس عمر کی لڑکیاں کسی ان دیکھے شہزادے کو اپنے خوابوں میں تلاش کرتی ہیں، لیکن میرے تو خوابوں میں بھی آلو پیاز ہی آتے۔ کبھی کبھار تو اس سب سے بہت تنگ آ کر ابا کو گھر بدلنے کا بھی کہا، لیکن فلیٹ سے جان چھڑوانا اور پھر کسی اچھی بلڈنگ میں اچھا فلیٹ ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس لیے چاروں ناچار ہی رہنا تھا، اور ایسے ہی رہنا تھا۔ جہاں اس شور سے میں تنگ تھی، وہیں اماں تو بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ انہیں گھر کے ضروری سامان اور سودا سلف کے لیے گھر سے دور نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اماں سیڑھیاں اتر کر نیچے بازار جانے کے لیے بھی زحمت نہ کرتی، بلکہ گھر کی وہ کھڑکی جو بازار کی جانب کھلتی تھی، اس سے ایک ٹوکری کو رسی سے باندھ کر اس میں پیسے اور سامان کی لسٹ ڈال کر نیچے کی طرف لٹکا دیتی، اور نیچے جو سبزی والا آتا وہ لسٹ کے مطابق ساری چیزیں، سبزی وغیرہ سمیٹ کر ٹوکری میں ڈال کر اوپر کی جانب کھینچنے کا اشارہ کرتا۔ یوں 10 منٹ میں سارا کام ہو جاتا، اور اماں بے فکر ہوتی۔ خیر، اس مسئلے سے اس گلی کی بلڈنگز کے تمام رہائش پذیر افراد پریشان تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، اور میرا میٹرک مکمل ہو گیا۔ میں اب گھر میں ہی زیادہ وقت گزارتی اور ٹی وی کے سامنے سے نہ ہلتی تھی۔ ہم جیسے گھرانوں میں نہ تو میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں بھی آگے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں بھی انہی میں سے ایک لڑکی تھی، پڑھائی سے ہر وقت بیزار رہنے والی۔ میرے لیے میٹرک میں عبوری کامیابی ہی کافی تھی۔ میٹرک کے بعد خود کو پڑھائی سے آزاد سمجھ کر مکمل طور پر گھر میں رہتی، اور اماں کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتی۔ زیادہ کام میری بڑی بہن ہی سنبھالتی تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہ دیتی۔ ایک دن اماں کو گاؤں سے ماموں کا فون آیا کہ نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اماں چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اماں کا وہاں ہونا لازمی تھا۔ اماں نے ضروری سامان باندھا، اور اگلے ہی روز میری بڑی بہن رمشا کو ساتھ لیا اور گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے بھی ساتھ جانے کی بہت ضد کی، لیکن اماں نے مجھے ابا کے پاس رکنے کا کہا تاکہ انہیں کھانا وغیرہ بنا کر دے سکوں۔ مجھے کچھ خاص بنانا تو نہیں آتا تھا، لیکن گزارا کر ہی لیتی تھی۔ خیر، مجھے ابا کے پاس چھوڑ کر اماں اور رمشا گاؤں پہنچ گئے۔ اب باقی کاموں کے ساتھ ساتھ روز گلی کی نچلی سبزی کی دکان کی طرف ٹوکری لٹکا کر سبزی لینا بھی میرے کاموں میں شامل ہو گیا۔ اب میں صبح 9 بجے کے آس پاس سبزی منگواتی اور 12-1 بجے تک کھانا بنا کر ابا کے آنے کے انتظار میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتی۔ ابا کھانا کھاتے، تھوڑی دیر دوپہر کی کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے آرام کرتے، اور پھر کام پر روانہ ہو جاتے۔ پورا ہفتہ میری یہی روٹین تھی۔ اماں سے بات ہوئی تو ان سے واپسی کے متعلق پوچھنے لگی، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا، اور گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ایک دن جب میں نے سبزی منگوائی تو اس سبزی والے نے ٹماٹر بالکل گلے ہوئے ڈال کر دے دیے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اوپر کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک خوبرو نوجوان جو کہ کوئی 20 سال کا ہوگا دکان پر کھڑا سبزی بیچ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ آج کیسی سبزی بھیجی ہے؟ یہ ٹماٹر تو سالن میں ڈالنے لائق ہی نہیں ہے۔ اماں گھر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا سارا خراب مال ہمیں دے دو۔ وہ چپ کھڑا میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے اگلے ہی لمحے ٹوکری دوبارہ نیچے کی اور کہا کہ ابھی یہ ساری سبزیاں تبدیل کر کے صاف والی دو۔ اس نے بھی 1 منٹ نہ لگایا اور میری مرضی کے مطابق سامان ڈال کر ٹوکری اوپر کی طرف کر دی۔ اس دن اس لڑکی کی کلاس لے کر میں دل ہی دل میں کافی بڑا ہی محسوس کر رہی تھی کہ آئندہ وہ بھول کر بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تو اس چیز کو روز کا معمول ہی بنا لے گا۔ اگلے دن پھر اس نے یہی حرکت کی تو میں نے پھر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، اور تیسرے دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ میرے باتیں سنانے پر وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ پھر اس نے سبزی کے ساتھ ایک پرچی بھی بھیج دی۔ جب میں نے اسے کھولا تو مجھے لگا اس میں کچھ لکھا ہوگا، لیکن اس نے تو اس میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی تھی کہ آپ کا یوں روز کھڑکی پر آنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ پلیز آپ روز میری اس حرکت کے بنا ہی کھڑکی پر آ جایا کریں۔ یہ پڑھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا، اور میں کھڑکی پر جا کر ہاتھ میں وہ خط لیے اسے غصے سے دیکھنے لگی، لیکن وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میں آئی تو غصہ کرنے تھی،
لیکن اسے اس طرح دیکھ کر میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس پھر کیا تھا، میں بھی روز اسے اپنا دیدار کروانے کھڑکی پر وقت بے وقت نمودار ہو جاتی، اور یوں ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ وہ لڑکا اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اماں گاؤں گئی ہیں اور ابا کام پر ہوتے ہیں۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تو ایک دن وہ میرے بنا کہے سبزی لے کر گیٹ پر پہنچ گیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن اس نے بڑی دلیری سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگا۔ میں کم عمر اور ناسمجھ تھی۔ اس عمر میں لڑکیاں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتی ہیں۔ میں بھی اس کی باتوں میں آتی چلی اور آہستہ آہستہ گھر کے دروازے سے اسے کب گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینے لگی، اس کا اندازہ مجھے خود بھی نہ ہوا۔ وہ لڑکا جس کا نام عامر تھا بڑا ہی شاطر تھا۔ اسے ابا کے آنے جانے کی ٹائمنگ اچھے سے یاد تھی، اس لیے وہ بہت محتاط رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ابا کے آنے سے گھنٹہ پہلے وہ وہاں سے چلا جائے تاکہ کسی کو بھنک نہ پڑے۔ لیکن اس کا میرے گھر سبزی پہنچانا گھر میں داخل ہونے کا صرف بہانہ تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے جاتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا، پھر مجھے میری تعریفوں میں ایسا گم کرتا کہ کب وہ میرے وجود سے کھیلنے لگتا مجھے خبر ہی نہ ہوتی، اور جب سب کچھ ہو جاتا تو خیال آتا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، مجھے اس سے اس حد تک نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن تنہائی میں شیطان کا غلبہ بڑا ہی پرزور ہوتا ہے اور میں اس کے بہکاوے میں آ جاتی۔ ایک روز جب اسی طرح وہ گھر میں میرے ساتھ موجود تھا تو ابا اپنے مقررہ وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ دراصل ان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اسے پردے کے پیچھے چھپنے کا کہا اور خود جا کر ابا کے آگے دروازہ کھول دیا۔ ابا نے دیر سے دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی تو مجھے اور تو کوئی بہانہ سمجھ نہ آیا، یہی کہہ دیا کہ ٹی وی اونچی آواز میں لگا کر دیکھ رہی تھی، اس لیے دستک کا پتہ نہ چلا۔ ابا آتے ساتھ ہی واش روم میں چلے گئے۔ مجھے عامر کو بھگانے کا موقع مل گیا۔ میں نے منٹ نہیں لگایا اور اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ مجھے لگا میں آج بال بال بچ گئی ہوں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں اسے گھر میں ہرگز نہیں آنے دوں گی، کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن یہ میرا گمان تھا، اصل مصیبت تو اب کھڑی ہونی تھی۔ ابا واش روم سے آ کر بستر پر سستانے کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ان کا ہاتھ عامر کی گھڑی پر پڑا، جسے وہ جلدی میں وہیں بھول گیا تھا، اور میرا بھی اس پر دھیان نہیں گیا تھا۔ ابا نے اسے دیکھتے ہی مجھے چلا کر آواز لگائی۔ میں کچن میں کھڑی ابا کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ ان کی آواز سے بری طرح ڈر گئی اور کچن سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ابا کچن تک آ پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں عامر کی گھڑی دیکھ کر میرے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی۔ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ گھڑی کی نسبت اس کی طرف کر دیتی۔ ابا نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ ابا نے مجھے بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس دن ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وجہ میرا اپنا گناہ تھا۔ یا تو ہم بہنوں سے ابا بہت پیار کرتے تھے، لیکن اس دن میرے ابا نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کرتے رہے، خوب مار کر جب ابا کا دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو گھر کے مین گیٹ کو تالا لگا کر باہر چلے گئے۔ وہ شاید یہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کون آتا تھا، لیکن اتنی بڑی بلڈنگ میں کون کب کس کے ہاں جاتا ہے کسی کو علم ہی نہ تھا۔ ابا نے اماں کو فون کر کے جلد سے جلد گھر آنے کا کہا تاکہ وہ میری نگرانی کر سکے، اور جلد سے جلد مجھے رخصت کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اماں آئی تو پہلے تو انہوں نے مجھے خوب مارا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ ابا کسی بھی اندھے بہرے کے ساتھ تیری شادی کروانے پر تلا ہوا ہے، اور مجھے خوب کوسے دینے لگی۔ میں اب رات دن اسی سوچ میں گھلتی جا رہی تھی کہ اگر ابا نے واقعی کسی گونگے بہرے کے ساتھ میری شادی کر دی تو میری تو ساری زندگی کی رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارا کر سکوں گی جو ہر چیز میں میرا محتاج ہو۔ میں نے اگلے دن سب سے نظر بچا کر عامر کو خط لکھ کر نیچے پھینک دیا کہ آج رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ مجھے آ کر یہاں سے لے جائے، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے اور یہاں سے کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں ہمیں کوئی تلاش نہ کر سکے۔ رات ہوئی اور جیسے ہی سب گہری نیند میں چلے گئے تو میں دروازے کی چوکھٹ پر عامر کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی صبح پھر اماں کے تھپڑ اور ابا کے جوتوں سے دن کا آغاز ہوا۔ عامر مجھے رات کو لینے ہی نہ آیا۔ میں جسے اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی وہ اس قدر بزدل ہوگا مجھے اندازہ نہ تھا۔ دراصل ہماری محبت میں ہی طاقت نہیں تھی۔ میں تو اس سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن وہ تو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔ پاس پڑی گٹھڑی دیکھ کر اماں ابا سمجھ چکے تھے کہ میں گھر سے بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ اب تو انہوں نے مجھے مکمل طور پر ایک کمرے میں قید کر لیا، اور اسی شام کسی سیاہ رنگت اور ایک ٹانگ سے معذور شخص سے میرا نکاح کر کے مجھے اسی گھڑی کے ساتھ رخصت کر دیا جسے میں نے بھاگنے کی غرض سے تیار کیا تھا۔
آج میں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہوں۔ ماں باپ کے پیار سے تو محروم ہو ہی گئی، لیکن جس کے ساتھ مجھے باندھا گیا وہ بھی رات دن ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اب سوائے پچھتاوے کا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔